ہمیشہ حضرت مولا علی کا کال تھا اور ہے بھی کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جب اس وقت رات کے اندھیرے میں انصاف کا قتل عام ہوا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے 3 سال ایک جماعت کے ساتھ جو سلوک کیا، آج آپ نے اس کی انتہا کو چھو لیا ہے. افسوس یہ نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ کووڈ میں اس پنجاب کو بچاتی ایک 74 ایئرز کی کینسر سروائیور خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال کی سزا دے کر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ آئندہ کوئی پنجاب کی خدمت نہ کرے؟ آئندہ کوئی کووڈ جیسی کوئی وبا آئے تو کوئی خاتون، کوئی بھی شخص ملک کی خدمت کا مسیحا بن کر کھڑا نہ ہو؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو، جن کے 2 سال آپ نے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے اور 10 سال کی سزا سنا دی؟ اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں محمود الرشید صاحب کو اور ہمارے ایکس گورنر صاحب عمر چیمہ صاحب کو؟ ان لوگوں کو سزا دے کر، یا آپ نے افضال پاہڑ جیسے انسان کو صرف اس چیز کی سزا دی کہ انہوں نے اردلی وزیر اعظم کے خلاف الیکشن لڑا ہے؟ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب، ہمارے ایم این اے صاحبان، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر احمد چٹھا صاحب، ہمارے ریجنل جنرل سیکرٹری بلال اعجاز صاحب، پہلے آپ نے ان سے ان کی سیٹیں چھینی، اب اس کے بعد آپ نے 10 سال کی سزائیں جو آج سنائی ہیں. صرف اتنا ضرور بتائیے گا کہ عوام کے جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں ان سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جمہوریت کا نام لیتے لیتے، اس کو ذلیل کرتے کرتے آج آپ کو جمہور کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے. 5 اگست کا اتنا ڈر، اتنی تکلیف. انسپیکٹر منیر احرام میں عمرے پر تھا، اس نے آپ کو حلف نہیں دیا، اس کے باوجود آج سزائیں سنائی گئیں. میاں والی کے کیس میں کیا لکھا گیا؟ یہ لکھا گیا کہ جنہوں نے آگ لگائی، جلاؤ گھیراؤ کیا، چونکہ انہوں نے اپنا بیان دے دیا کہ ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ نے ان کو بری کر دیا. اور جب ہمارے احمد بچر جو ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہیں، احمد چٹھا صاحب جو ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اسی طرح بلال اعجاز صاحب، ان کا ایک قصور کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفا نبھائی، اور یہی قصور، اسی کی سزا آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید اور عمر چیمہ صاحب اور باقی لوگوں کو دی. کیس کی طرف اگر آ جائیں، بڑی اچھی طرح سے سب نے ایکسپلین کیا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ مجھے یہ بتا دیں، جو بار بار ایک ہی بات، کوئی چیز، کوئی ویڈیو، کوئی فوٹیج آپ کے اس مقدمے کی تفتیش کا حصہ نہیں تھی. ہمارے وکلاء نے جس طرح سے اس کی جرح کی، ہمیں یہ لگتا تھا کہ آج ہمارے سارے لیڈران ان میں بری ہو جائیں گے، لیکن آپ نے صرف ایک ہی پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو کوئی آئین قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے، سیوین سپرمیسی کے لیے کھڑا ہوگا، آپ اس کو اسی طرح سے قید بامشقت کی سزا دیں گے. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ سارے مقدمات بوگس ہیں. وقت نے ثابت کیا، 2 سال سے جو لوگ یہ سزا بھگت رہے تھے، مزید جتنی مرضی سزا دے دیں، وہ آج بھی ڈٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سزا کے باوجود ہار آج بھی اس نظام کی ہوئی ہے، اس ریاست کی ہوئی ہے، جو اپنے نہتے شہریوں، جو ہماری بالکل انوسینٹ خواتین ہیں اور جو ہمارے انوسینٹ لوگ ہیں، ان کو سزا دینے کے باوجود بھی آج ریاست ہار گئی. ہمارا نظریہ، ہمارے رہنما تحریک انصاف جیت گئی. کیونکہ آپ سزا دے سکتے ہیں، آپ ہمیں اپنے نظریے سے، اپنے خیالات سے، اپنی تحریک سے نہیں ہٹا سکتے. میں صرف اتنا کہوں گی، جو کچھ بھی ہوا جرا کے اندر، بار بار ہم سب کچھ میڈیا پر فیڈ کرتے رہے اور بتاتے رہے، ان کو اگر ہم ریپیٹ کریں گے تو صرف اس چیز پر تکلیف ہوگی کہ جج صاحبان سے ہم ایک ہی گزارش کرتے ہیں، عدلیہ کے احترام کی،
اپنے وقار کی فکر کریں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہم سب لوگ تو سہ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہ وقت کسی اور پر نہیں آئے گا. آج بھی سب لوگ ڈٹ کر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایک ہی نعرہ ہم لگائیں گے جنہیں آپ 2 سال سے دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. بہت شکریہ.